فردوس میں رسول ہمارا نہ جائے گا، فردوس میں رسول ہمارا نہ جائے گا جب تک ہر ایک امتی بخشا نہ جائے گا، دوزخ میں تو کیا میرا سایہ بھی نہ جائے گا کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا۔ حضرات گرامی، رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے کس قدر محبت تھی، واقعہ کی روشنی میں سماعت فرمائیے۔ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، انبیاء سابقین کا تذکرہ کرنے لگے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے فلاں نبی کی امت کو جہنم میں دیکھا ہے، فلاں نبی کی امت کو جہنم میں دیکھا ہے۔ طائر سدرہ تیزی کے ساتھ ہر نبی کا تذکرہ کرتے چلے گئے اور کوئی جھجک محسوس نہیں ہوئی، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کا تذکرہ کرنے کے بعد ایک حضرت جبرائیل علیہ السلام کی زبان رک جاتی ہے، اس لیے کہ طائر سدرہ سید الملائکہ جانتے تھے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے بے پناہ محبت ہے۔ اگر امت رسول کو جہنم میں دیکھنے کا ذکر کروں تو حضور ملول خاطر ہوں گے، پریشان حال ہوں گے، اس لیے اب جبرائیل علیہ الصلاۃ و تسلیم کی زبان پر خاموشی کا زبردست پہرا لگ جاتا ہے، مگر جبرائیل کی اچانک خاموشی سے سرکار کا ماتھا ٹھنک گیا اور بے چین و بے قرار ہو کر کے فرمایا، اے جبرائیل یہ تو بتاؤ کہیں تم نے میری امت کو جہنم میں تو نہیں دیکھا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام جواب دیتے دیتے رک جاتے ہیں، سرکار بے تابانہ طور پر فرماتے ہیں، جبرائیل جلد بتاؤ کیا تم نے میری امت کو بھی جہنم میں تو نہیں دیکھا ہے؟ اب مجبوراً طائر سدرہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت کو بھی جہنم میں دیکھا ہے، بس اتنا سننا تھا۔ مصطفیٰ کا چین و سکون چھین جاتا ہے اور بے چین اور بے قراری پیدا ہو گئی۔ ادھر جبرائیل علیہ السلام نے اجازت چاہی، منزل سدرہ کی جانب پرواز کر گئے اور ادھر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کاشان نبوت کو چھوڑ دیا، لوگوں کی نگاہوں سے چھپ کر غیر آبادی میں پہاڑ کی کوہ میں پہنچ کر اپنی نورانی پیشانی کو فرش زمین پر رکھ کر بلک بلک کر رونے لگے۔ چشمان نبوت سے آنسوں کی برسات ہونے لگی ہے، زبان مبارک سے رب حبلی امتی کی صدائیں جاری ہو گئی ہے۔ ادھر شمع رسالت کے پروانوں کا عجیب عالم ہو گیا ہے، سرکار کو نہ پا کر کے بےتاب ہونے لگے، ادھر ادھر ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ حجرہ عائشہ میں دیکھا، مسجد نبوی میں دیکھا، مدینے کی ایک ایک گلیوں میں گلی صحابہ کرام نے چھان ڈالی ہے، مگر کہیں پتہ نہ چلا۔ مدینہ میں کوہرام ہو گیا، مرد عورت بوڑھے بچے سب بے قرار ہو گئے ہیں، لوگوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے، گھروں میں چولہے سے دھواں نکلنا بند ہو گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ صحابہ کا یہ عالم ہوا تو اہل بیت مصطفیٰ خصوصاً حسنین کریمین کا کیا حال ہوا ہوگا، کیا عالم ہوا ہوگا۔ غلامان مصطفیٰ بے چینی کے ساتھ تلاشی میں سرگرداں ہے، مگر آقا کا کہیں پتہ نہیں۔ جمال سرکار کی طرف رکھنے والوں کا بھلا کیسے قرار آتا۔ تین راتیں گزر گئی ہے، زلف عنبر چہرے و دہا کی زیارت نہ ہو سکی ہے، اور کہیں پتہ نہ چلا کہ اب آبادی کو چھوڑ کر غیر آبادی میں تلاش شروع ہوئی۔ اسی ادھورپن میں پھر رہے تھے، ایک چرواہا سے ملاقات ہوئی اور اس سے پوچھا، کہیں تم نے ہمارے آقا کو تو نہیں دیکھا ہے؟ اس چرواہا نے کہا، نہیں، ہم نے تو اس ویرانے میں کسی شخص کو نہیں دیکھا ہے، مگر ایک بات ضرور ہے جس سے میں خود بے حد پریشان ہوں۔ دیکھو اس پہاڑ کی کوہ میں آج 3 دن ہو گئے ہیں، برابر کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے، کوئی رونے والا ایسا پھوٹ کر کے رو رہا ہے جس کی درد بھری آواز کو سن کر میری بکریوں نے چرنا اور چوگنا چھوڑ دیا ہے۔ یہ کون پھوٹ کر کے رویا کہ درد بھری آواز رچی ہوئی پہاڑوں کے آبشاروں میں ہے؟ بس اتنا سننا تھا۔ صحابہ کرام نے فرمایا، آج 3 دن ہوئے ہیں، ہمارے آقا و مولا نے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کو سونا کر دیا ہے، ہم اسی کی تلاش میں سرگرداں ہیں۔ یہ جو تم رونے والوں کی کیفیت بیان کی ہے، ہو نہ ہو کہ ہم سب کے آقا ہی ہو، لہذا چرواہے کی نشاندہی پر صحابہ کرام دور پڑے ہیں۔ دیکھا تو ایک پہاڑ کی کوہ میں پیشانی انور کو فرش خاک پر رکھے ہوئے سجدے میں رب حبلی امتی کی صدائیں بلند کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام قدم ناز کو چوم کر دامن مصطفیٰ سے لپٹ گئے ہیں اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سر مبارک اٹھائیے اور مدینہ تشریف لے چلیے۔ شہر مدینہ سونا ہو گیا ہے، شمع رسالت کے پروانے نے رو رو کر
کے شمع رسالت کے پروانے رو رو کر کے بے حال ہو گئے ہیں۔ مدینے میں آہو ولا مچا ہوا ہے، لوگوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے، اہل بیت و اطہار بہت پریشان ہے، مگر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا و ما فیہا سے بے نیاز ہو کر امت عاشق کے غم میں جار و قطار رو رہے ہیں، دعائے مغفرت میں مصروف ہے۔ جب صحابہ کرام تمام تر کوششوں کر کے ناکام ہو گئے تو صحابہ کرام نے سیدہ طاہرہ خاتون جنت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے خاتون جنت، ہم نے سرکار مصطفیٰ کا پتہ لگا لیا ہے، فلاں پہاڑ کی کوہ میں امت عاشق کے غم میں رو رہے ہیں، لیکن تمام تر کوششوں کے باوجود سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے ہیں، لہٰذا خدا را آپ ہمارے حال پر رحم کیجیے اور تشریف لے چلیے، ممکن ہے کہ سرکار سر مبارک اٹھا لیں اور ہماری بے قرار دنیا کو سکون اور اطمینان حاصل ہو جائے۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا نے جسم اطہر کو چادر سے چھپایا، آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ کر التجا کرنے لگی، ابا جان آپ سجدے سے سر اٹھائیے، مدینہ تشریف لے چلیے، آپ کی جدائی سے مدینے والوں کا برا حال ہو گیا ہے، ہر طرف آہو فغاں برپا ہے، آپ کے نہ ہونے سے ہر دل بے قرار ہے اور ہر آنکھیں اشکبار ہیں، حسنین کریمین آپ کی شفقت نہ پا کر تڑپ رہے ہیں، لیکن آپ برابر رب حبلی امتی کی صدائیں بلند کرتے رہے اور سجدے سے سر مبارک نہ اٹھایا۔ بالآخر سیدہ فاطمہ نے اپنی پیشانی تلوے مبارک سے مل کر عرض کیا، ابا جان دامن صبر چھوٹنے والا ہے، اللہ اب تو سر اقدس اٹھائیے ورنہ فاطمہ قیامت سے پہلے قیامت بلا لے گی۔ تب جا کر سرکار مصطفیٰ نے سجدے سے سر اٹھایا اور فرمائے، فاطمہ کاش تم جد نہ کرتی تو جب تک پروردگار عالم سے میں اپنی پوری امت کی شفاعت و مغفرت نہ کروا لیتا، سجدے سے سر نہ اٹھاتا۔ اس لیے تو سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام محمد رضا خان فاضلی بریلوی فرماتے ہیں، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں زیادہ کامیاب میری شفاعت سے قیامت کے دین وہ ہوگا جس نے اپنے خالص دل یا خالص نفس سے لا الہ الا اللہ کہا ہے، مگر میری امت میرے ملت کے نوجوانوں آپ ہرگز ایسا نہ سمجھو کہ صرف لا الہ الا اللہ کہہ دینے سے بیڑا پار ہو جائے گا۔ اس دنیا میں ہر مکتب فکر کے لوگ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں مگر مومن نہیں، کیونکہ لا الہ الا اللہ کہنے سے مراد سارے عقائد اسلامیہ کا اقرار کرنا ہے، تمام تقاض اسلام پر عمل کرنا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص اس بات کی گواہی دے کہ خدا تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ حرام کر دے گا۔ اور بخاری شریف میں کچھ اس طرح سے ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے ماں باپ بیٹے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اس میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، اس میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کی ایک خاص دعا ہے جو ضرور قبول ہوتی ہے، تو ہر نبی نے جلدی کر کے وہ دعا مانگ لی ہے، لیکن میں نے اپنا یہ حق محفوظ رکھا تھا، قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کروں گا۔ سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام محمد رضا خان فاضلی بریلوی فرماتے ہیں، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد اور اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، رجائے پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلیم صدائے محمد۔ میدان محشر میں کوئی کسی کا سہارا نہ ہوگا، کوئی کسی کا مددگار نہ ہوگا، کوئی کسی کا حامی
وہ یار نہ ہوگا، کوئی کسی کا کام نہ آئے گا، کوئی کسی کا فریاد رس نہ ہوگا، کوئی کسی کا سننے والا نہ ہوگا۔ یہ منظر نہایت خوفناک ہوگا، یہ ماحول بہت ہی دردناک ہوگا، یہ منظر لوگوں کے دلوں کو دہلا دینے والا ہوگا، یعنی نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ گرمی کی شدت سے لوگوں کا برا حال ہوگا، اتنی سخت گرمی ہوگی، پیاس کی شدت سے لوگ تڑپ رہے ہوں گے، خوف و ہراساں کا عجیب عالم ہوگا۔ دوست دوست سے بھاگے گا، بیٹی ماں سے بھاگے گی اور ماں بیٹی سے بھاگے گی، باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، شوہر بیوی سے بھاگے گا، بیوی شوہر سے بھاگے گی۔ لوگ ایک ایک نیکی کو ترسیں گے، سب کو اپنی دھن لگی ہوگی، ہر ایک کو اپنی فکر پڑی ہوگی۔ بیٹا باپ کے پاس جائے گا اور کہے گا ابا جان آپ دنیا میں ہم کو بہت چاہتے تھے، بہت پیار کرتے تھے، میں آپ کا وہی لاڈلا بیٹا ہوں، آپ کی وہی پیاری اولاد ہوں۔ اگر آپ سے کسی چیز کا سوال کر دیتا تو آپ کبھی رد نہیں فرماتے بلکہ ہمیشہ پورا فرما دیتے۔ آپ نے ہمارے لیے دنیا میں نہ جانے کتنی صعوبتوں کا سامنا کیا ہے، کتنی پریشانیوں کا مقابلہ کیا ہے، نہ جانے کتنے غم اٹھائے ہیں۔ ابا جان دنیا میں ہماری چھوٹی سی چھوٹی تکلیف کو بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ ابا جان آج قیامت کا ہولناک منظر ہے، اس منظر نے تو میرا دل دہلا کر کے رکھ دیا ہے۔ ابا جان اس دردناک عذاب سے بچانے کے لیے، جہنم کی دہکتی آگ سے محفوظ رہنے کے لیے صرف ایک نیکی کی ضرورت ہے۔ ابا جان آپ کرم فرمائیے، آپ رحم فرمائیے، ایک نیکی عطا فرما دیجئے تاکہ میں اس دردناک عذاب سے بچ جاؤں، جہنم کے دہکتے شعلوں سے آزاد ہو جاؤں۔ باپ انکار کر دے گا اور کہے گا کیسا بیٹا، اور میرا تو دنیا میں کوئی بیٹا ہی نہ تھا، اور باپ بیٹے کو پہچاننے سے بھی انکار کر دے گا۔ اسی طرح بیٹی ماں کے پاس جائے گی، ماں انکار کر دے گی، باپ بیٹے کے پاس جائے گا، بیٹا انکار کر دے گا اور کہے گا میں تمہیں نہیں پہچانتا۔ الغرض کوئی کسی کا نہ ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ اے دنیا کے مسلمانوں ذرا غور تو کرو، میدان محشر کا نقشہ ذہن میں تو لاؤ۔ آج دنیا کو حاصل کرنے کے لیے نہ جانے کیا سے کیا کر لیتے ہو، کیا دنیا ہمیشہ تمہارے ساتھ رہ جائے گی؟ ہرگز نہیں رہے گی۔ ایک دن ایسا آئے گا تمہیں موت کا مزہ چکھنا ہوگا۔ ارشاد الہی ہے کلو نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر ایک نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، لہٰذا اب بھی وقت ہے، وقت کو پہچانو، صدقے دل سے توبہ کر لو اور اپنی عمر عزیز کو غنیمت جانو۔ قبر و حشر کی سختی سے بچنے کے لیے توسع آخرت اکٹھا کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔